اور یہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو بامیان شہر کے اندر، بامیان سالہ سال پرانے، بہت پرانے وہاں مجسمے تھے بدھا کے، یہ بدھ مذہب کے، اور ان کی بڑی مقدس جگہ تھی وہ تاریخی. تو ملا عمر اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ اکبر. بات مجھے یاد آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ جب اسامہ بن لادن کا مسئلہ بنا، یہ جنرل اسلم بیگ، مرزا اسلم بیگ جو سابق آرمی چیف ہے، اس نے خود یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب 9/11 کا واقعہ ہو گیا اور امریکہ کچلیاں نکالے بیٹھا تھا اور تیار بیٹھا تھا افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے، تو ہمارے پاکستان کے جرنیل گئے تھے، حاضر سروس جرنیل، کچھ ہمدرد گئے، ملا عمر سے ملاقات کی کہ آپ اس کی شرائط کو مان لیں، امریکہ کی، اسامہ کو حوالے کر دیں ان کے کچھ اور شرائط. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا مہمان ہے، ہم پٹھان ہیں، یہ دنیا کے حکمران بڑے ظالم ہیں. پہلے جب روس کے خلاف لڑنا تھا تو پوری دنیا سے مجاہدین کو بلایا گیا افغانستان میں، حکومت پاکستان بھی سپورٹ کر رہی تھی اور سعودی عرب بھی پیسے دے رہا تھا، لبنان سے، مصر سے، ہر جگہ سے یہاں مجاہدین آئے. اور جب امریکہ سے لڑنے کی باری آئی تو وہی مجاہدین دہشت گرد بن گئے. اس لیے جب آج ہمارے وزیر اعظم صاحب نے زبان سے نکال دیا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے، تو کچھ لوگوں کو آگ لگ گئی اور کچھ کھڑے ہو کر کہنے لگے اسامہ دہشت گرد ہے. آپ جانو یا نہ جانو، پوری دنیا کے لیے عزت اور فخر کا نشان ہے اسامہ بن لادن. میں کہتا ہوں کتا بھی اگر امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ہم کتے کو بھی سلام کریں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا بدماش ملک امریکہ ہے. پانی کی طرح مسلمانوں کا خون بہایا اس نے. تو میں عرض کر رہا تھا، وہ جب ہمارا وفد گیا، مرزا اسلم بیگ خود کہتا ہے، ہم نے اس سے کہا کہ بھائی اتنی بڑا طاقتور ملک ہے، بھیڑیا ہے، اب سامنے سے بھیڑیا آ رہا ہو یا شیر آ رہا ہو تو اسے ٹکرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں، تھوڑے وقت کے لیے کچھ شرائط مان لیں، حکومت تو آپ کی رہے گی، طاقت آپ کے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ فلاں ملک میں اس نے تباہی مچا دی ہے، فلاں ملک میں. یہ خود واقعہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ملا عمر نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لڑیں گے، کوئی تو ہوگا اس ظالم کے سامنے کھڑا ہوگا، اس امریکہ کو کوئی تو لگام ڈالے گا. اور ملا عمر جن کے پاس کوئی صدارتی محل نہیں ہے، کوئی جی ایچ کیو نہیں ہے، کوئی ایٹم بم نہیں تھا، اور اس کے تاریخی الفاظ تھے ہم لڑیں گے اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارا آخری مسلمان بھی افغانستان کی سرزمین پر زندہ ہے، اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک یہاں سے امریکہ کا آخری فوجی نہیں جا سکتا. الحمدللہ ایمان کی طاقت اور جرت تھی، 40 ملکوں کی فوج لے کر امریکہ آیا، اور آج $100 ارب سے زیادہ خرچ کرنے کے بعد آج شکست تسلیم کر چکے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، بامیان کے اندر وہ بدھا کے مجسمے تھے، طالبان کی حکومت آ گئی، وہ گرانے لگے. چائنا کے ساتھ دیگر ممالک، چائنا کے اندر بدھ مذہب ہے زیادہ، انہوں نے بڑی پریشر ڈالا طالبان کے اوپر کہ اس کو نہ مارے، ہمیں دے دیں، ہم وہاں سے اس کو شفٹ کر دیتے ہیں، تاریخی مجسمے ہیں. تو ملا عمر نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں تاریخ میں بت فروش کی بجائے بت شکن کے نام سے یاد کیا جاؤں، مجھے یہ بات پسند ہے. اور توڑ دی انہوں نے. میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن مجید ہے، قرآن کے مقابلے کے اندر پاکستان میں کوئی قانون اور ضابطہ نہیں بن سکتا، یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ حضرات کے علم ہوگا، اسلام آباد کے اندر مندر تعمیر کیا جا رہا ہے اور 20,000 مربع فٹ زمین اکاٹ کی گئی ہے، 20,000 مربع فٹ، اور 100 ملین کی رقم رکھی گئی ہے. 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے. کس کے لیے؟ اسلام آباد کے بالکل شہر کے اندر، قلب کے اندر ہندوؤں کے لیے مندر بنانا ہے. ہندوستان جو ہندوؤں کا اصل گھر ہے، جو ہندوؤں کا اصل مرکز ہے، وہاں بابری مسجد شہید کی گئی، اور بابری مسجد کے بعد سینکڑوں مساجد شہید کی جا رہی ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں کے اندر وہاں جو فسادات ہوئے، کتنا ظلم اور جبر ڈھایا انہوں نے. اور یہاں ہمارے حکمرانوں کو یہ ہے کہ ہمدردی، حیرت کی بات ہوتی ہے کہ لال مسجد کے جب ماجرا بنا تھا تو لال مسجد جامع حفصہ کے ساتھ ایک لائبریری تھی، اس لائبریری پر قبضے کا معاملہ تھا. میرے خیال میں 5 مرلے کا شاید وہ جگہ ہوگی. حکومت نے وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دی اور فاسفورس بم استعمال کیے، کھڑکیاں تک جل کے پگھل گئی تھی، لاشوں کی جو بات ہے دوسری ہے. لیکن ہندوؤں کے لیے
20,000 مربع فٹ تحفے میں دے دی. یہ پچھلے وزیر اعظم صاحب جو تھے 2014-15 کے اندر. اور آج ان حکومت نے, حیرت ہوتی ہے, گاڑی کا بورڈ لگا ہوا ہے مدینے کا, لیکن گاڑی جا رہی واشنگٹن ہے. بورڈ مدینے نے لگا ہوا لیکن سفر واشنگٹن, اسرائیل اور دلی کی طرف ہے. دوگلی پالیسی ہے. پاکستان میں کوئی ایک مسجد ایسی نہیں ہے جو حکومت نے اپنے خرچے پر بنا کر دی ہو. یہ فیصل مسجد جو ہے یہ بھی شاہ فیصل سعودی حکومت نے پیسے دیے ہیں. مندروں کے لیے کرتارپوروں میں اربوں روپے لگا دیے انہوں نے, اربوں روپے. اور وہاں پر جب افتتاح ہو رہا تھا کرتارپورہ کا تو وزیر خارجہ صاحب کی تقریر وہ موجود ہے سوشل میڈیا پہ. 400 ٹیمپل, 400 مندر کو ہم ان کی رینوویشن کریں گے, تزئین و آرائش کریں گے, دوبارہ سے بات کریں گے. اور کہا کیا جاتا ہے جی غیر مسلموں کا حق ہے عبادت خانے. یاد رکھیے شریعت کے اندر جو اصول ہے کہ اگر مسلمان کسی علاقے کو فتح کریں گے تو وہاں کوئی ان کی عبادت گاہ نہیں چھوڑی جائے گی. کیوں کہ مندر بنانا شرک کرنے کی سہولت مہیا کرنا ہے, اور مسلمان کا کام شرک کا خاتمہ ہے, شرک کو پرموٹ کرنا نہیں.